बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब की आंख में, राइट आई में इन्फेक्शन, CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ये जो इमरान खान साहब का मामला है, अब इसमें हमारे सामने कुछ चीज़ें मज़ीद आ रही हैं। ये पता चला था कि इमरान खान साहब को रात गए अस्पताल ले जाया गया, निकाला गया, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, सब कुछ अब इसकी डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं और ये बहुत अहम डिटेल्स हैं जो हमें पता चल रही हैं। ये तकरीबन कंफर्म हो गया है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाला गया और निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हुकूमत और दीगर जो हुकूमत के दोस्त हैं, और जब हम कहते हैं हुकूमत के दोस्त तो आपको अंदाज़ा है कि किन की बात हो रही है, वो इस मामले को दबाना चाहते हैं। बात यह कि इमरान खान साहब जेल में हैं, दुनिया को पता है। इमरान खान साहब को कुछ सज़ाएं दे दी गई हैं, दुनिया को पता है। और उन सज़ाओं के नतीजे में ये बार बार शोर मचाया जाता है कि वो जेल में रहेंगे, सज़ा पूरी करेंगे। ये सब पता है, तो फिर एक कैदी के कुछ हुकूक हैं। इमरान खान साहब को क्यों इस कदर खुफिया अंदाज में वहां रखा जा रहा है, उनके मामलात को मैनेज किया जा रहा है, ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है। ये हेल्थ इश्यूज हैं। अलीमा खान साहिबा की आज जंग अखबार में खबर लगी हुई है कि बहुत शदीद तशवीश है, उनकी जंग से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से चीज़ें अंजाम दी जाती हैं ये नॉर्मल नहीं है। और इमरान खान साहब के लिए अब शौकत खानम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का उनके डॉक्टर्स के ज़रिए एक चेकअप करवाया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। तो वो ये भी दरख्वास्त कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब का राइट है, एक कैदी के कुछ हुकूक हैं, ये उनका राइट है कि ये हो, लेकिन ये हो नहीं रहा है। यहाँ तो ये भी हुआ है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी थी तो मियाँ नवाज शरीफ को जेल से निकाल कर पाकिस्तान से बाहर पहुंचा दिया गया था और वहाँ से उन्होंने बैठकर फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के बड़ों के ख़िलाफ़ जो हमले किए, अब लगता है कि वो भी शायद तयशुदा हमले थे। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से सब कुछ हुआ था। बहरहाल डॉन अखबार आज अपनी स्टोरी में बाकायदा तौर पर अपने प्रिंटेड वर्जन में, अपने ऑनलाइन वर्जन में क्या खबर दे रहा है। डॉन ने लिखा है, अकॉर्डिंग टू अ सीनियर डॉक्टर एट द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS, the ex-prime minister was brought to the hospital under strict security on Saturday night, 24 तारीख, अभी आज 28 से 24 तारीख को इमरान खान साहब को ले जाया गया। अच्छा, ये सैटरडे और संडे की दरमियानी रात को सब कुछ किया गया फॉर द प्रोसीजर विच टुक क्वाइट सम टाइम, जिसमें काफ़ी देर लगी है। Whatever procedure was going on, it was completed when the time reached in the AM. रात को लेकर गए सैटरडे को, तो लेट नाइट लेकर गए, सैटरडे था तब तक। The time reached in the AM, तो इसका मतलब है तारीख बदल गई, संडे आ गया और इमरान खान साहब जो हैं वो हॉस्पिटल में थे प्रोसीजर के लिए। So we can say, डॉन ने लिखा है, so we can say that he was taken back on Sunday. डॉक्टर ने ये क्लेम किया है। The doctor said there was extraordinary movement on Saturday night and the operation theaters and anesthesia room were cordoned off ahead of Mr. Khan's arrival at the PIMS. Anesthesia वाला पूरा एरिया, फिर उसके बाद जो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह हैं वो सारा का सारा बंद कर दिया गया। Another doctor, however, denied this and said it was better not to discuss it. It was better not to discuss it. और आगे वो कहते हैं, as the PTI would make an issue out of such a development. तो डिनाई नहीं कर रहे पूरी तरह से, वो कह रहे हैं इसको डिस्कस ना करें, PTI इसका इशू बनाएगी। अब इसका इशू PTI बना रही है या ये हुकूमत और हुकूमत के दोस्त बना रहे हैं। कोई एक शख्स हॉस्पिटल में भेजा जाएगा तो उसके रिलेटिव्स वहां मौजूद हों, कंसेंट देख रहे हों, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हों, ये उसका राइट है। और ये कोई एक शख्स नहीं है, नॉट अ वन रैंडम डूड, ये इमरान खान साहब हैं, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान के नेशनल हीरो। और इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में किसी भी सियासतदान से
کسی بھی عہدیدار سے زیادہ مقبول شخصیت ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر آگے یہ بتایا گیا ڈان کی جانب سے، اور اب یہ جو ہاسپٹل سورسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو کوٹ کرتے ہوئے، "We have not been allowed to meet our brother for the last 3.5 months." یہ عمران خان صاحب کی فیملی کہتی ہے، "How has this news been leaked out to the media and who has told a journalist about Imran?" She wondered. یہ نورین صاحبہ کی کل گفتگو تھی، اس کا حوالہ ہے۔ اب عظمیٰ خان صاحبہ جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتی ہیں کہ she met her brother for 20 minutes on December 2nd and he did not mention anything about his eyesight during that visit. She recalled that Mr. Khan had mentioned something about his eyes in a previous meeting. تو یہ جو لاسٹ میٹنگ تھی جب وہ ذہنی مریض والے الفاظ تھے، اور پھر اس کے بعد وزراء نے آ کر بڑی پریس کانفرنس، اور پھر ڈی جی ایس پی آر صاحب نے اس پر عمران خان صاحب کو جواباً بار بار ذہنی مریض کہا تھا، یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی کہ اس سے پہلے بتایا تھا، اس میٹنگ میں نہیں بتایا تھا۔ اب عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی فیملی سے ہونی چاہیے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن پرابلم اس وقت حکومت کی جانب سے بنا دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے جو نہیں مل رہے، یہ بڑی آسان بات ہے، کوئی بھی آپ کو بتا دے گا، دنیا بھر میں حیرانی ہے اس پر۔ اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی حکومت پنجاب میں سب کچھ بدل کے رکھ دیا، سب دی ماں، وہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ماں مریم۔ چلڈرن اسپتال لاہور میں، ان کے گھر کا جو وزیر اعظم کا گھر ہے نا، اس کے سامنے اکراس دا روڈ اس طرف یہ موجود ہے، فیروز پور روڈ پر۔ اور لاہور میں جو انہوں نے پنجاب میں دعوے کیے، ان میں لاہور میں سب سے زیادہ دعوے ہیں کہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا ہے۔ چلڈرن اسپتال لاہور میں بچوں کے آپریشنز میں غیر معمولی تاخیر، اور یہ رپورٹ کس کی ہے؟ یہ کسی صحافی کی فائنڈنگز نہیں ہیں، یہ وزیر اعلیٰ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کے اپنے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں، یہ میں اپنے خدشات کا اظہار کروں کہ اس سے زیادہ خوفناک کچھ چیزیں ہوں گی تو وہ یقیناً دبا لی گئی ہوں گی، جسے بہت سی چیزیں دبا دی جاتی ہیں۔ پھر بھی جو رپورٹ میں آیا وہ دیکھیے کہ غیر معمولی تاخیر ہے بچوں کے آپریشنز میں، بچے کئی ہفتوں سے وارڈز میں داخل ہیں، ڈاکٹرز نے نہ تو معائنہ کیا ہے نہ سرجری شیڈیول کی ہے۔ او پی ڈی اور وارڈز میں زائد المیعاد دوائیں، انجیکشنز کی موجودگی، بچوں کے علاج، دواؤں کی فراہمی، صفائی کے عملے کی حاضری، سیکیورٹی نظام میں خرابیاں، سب کچھ خراب ہے۔ ایم آر آئی مشین خراب ہے، عملہ بدتمیزی کرتا پایا گیا ہے، یہ شکایات ہیں۔ اور پھر ساتھ میں کیا بتا رہے ہیں؟ کئی ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر ملازمین ڈیوٹی سے غیر حاضر رہے ہیں، مریض دوائیں نجی میڈیکل اسٹورز سے خرید رہے ہیں، گھر کی دہلیز پر دوائیں پہنچ رہی ہیں، مریض چلڈرن ہاسپٹل میں دوائیں نجی میڈیکل اسٹور سے خرید رہے ہیں، بچوں کے لیبارٹری ٹیسٹ نجی لیبارٹری سے کروا رہے ہیں، چلڈرن اسپتال میں گندے بستر، کھلے کوڑے دان، استعمال شدہ سرنجز، یہ ہاسپٹل کا حال ہے اور بہت خوفناک ہے۔ یہ استعمال شدہ سرنجز، گندے واش رومز پائے گئے، چلڈرن اسپتال میں زائد المیعاد آگ بجھانے کے آلات پائے گئے۔ مطلب وہ تمام چیزیں جو خوفناک ترین ہیں، ساری کی ساری خراب ہے۔ وزیر اعلیٰ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ یہ بتا رہا ہے، اے پہ آج وہ کہتے ہیں نا، یہ پڑھا آپ کی کارکردگی کا کچا چٹھا، یہ پڑھا، یہ آپ کی حکومت کا اس وقت حال ہے۔ اور صرف مریم نواز کی حکومت کی کیا بات کریں، جو مرکز کی حکومت ہے، جہاں غیر سیاسی طاقتیں، سیاسی طاقتیں مل کر سب کچھ ٹھیک کر چکی، اڑان وہاں کیا حال ہے؟ فیصل آباد کی خبر یہ ایکسپریس ٹریبیون نے خبر دی ہے۔ سیکیورٹی خدشات اور پالیسی مسائل کے باعث 150 سے زائد صنعتیں بند ہو چکی ہیں، یہ ایک ایونٹ میں سامنے آیا ہے۔ ان صنعتوں کی بندش سے تقریباً 1.5 لاکھ مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں، 1.5 لاکھ۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ کے دورہ فیصل آباد کے دوران ایف سی سی آئی فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا۔ صنعت کاروں نے ان کو بتایا کہ کئی کاروباری افراد نے اپنی فیکٹریاں بیرون ملک منتقل کر لی ہیں، ملک میں سرمایہ لانا ہے۔ وفاقی وزیر نے ایف آئی ای ڈی ایم سی فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمیٹی، یہ جو ہے اس کا دورہ کیا،
اور اسپیشل اکنامک زون ان کی پیش رفت کا جائزہ لیا وزیر صاحب نے. وہاں پتا چلا کہ 150 یونٹ بند ہو چکے ہیں. وزیر صاحب نے جواباً کہا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں صنعتی مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے. یہ ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ موٹے موٹے جملے. یقین دہانی کرائی کہ جو فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی ہے اس کی جو موجودہ رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے گا تاکہ سرمایہ کاری بڑھے. ہو کدھر رہی ہے؟ بڑھے گا مطلب ہے جتنی ہو رہی ہے اس سے اوپر لے کر جائیں گے. نیگیٹو میں جا چکے ہیں ہم لوگ. پھر اس کے بعد FIDMC کے مطابق 2025 تک 90 فیکٹریاں بن چکی ہیں. اچھا جو اس میں سے کچھ زیر تعمیر ہیں. وزیر برائے معیشت نے معیشت میں بہتری، قیصر احمد شیخ صاحب نے معیشت میں بہتری، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے اور اسٹیک ہولڈر سے مسلسل رابطے کا ذکر کیا. اور انہوں نے پھر اس کے بعد دورہ کیا میاں منشا کی فیکٹری کا، اور وہاں پر لاجسٹکس، ریل رابطے اور کراچی سے کنٹینر ٹرانسپورٹ پر بات چیت کی گئی. مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی. میاں نواز شریف صاحب کے سب سے قریبی اور پاکستان کے امیر ترین افراد میں سے ایک، بڑی کاروباری شخصیات میں سے ایک، جو آٹوموبیل میں، بینکنگ میں، ٹیکسٹائل میں، مختلف سیکٹرز میں، کیمیکل میں کام کر رہے ہیں. میاں منشا ان کی فیکٹری کا دورہ کرتے ہوئے کچھ یقین دہانیاں کروائی گئیں. ہمارے ہاں اس وقت سرمائے کی اڑان بیرون ملک جاری ہے. باقی کوئی وہ جو نا اڑان اور معیشت کی بہتری اینڈ آل وہ اس وقت نہیں ہو رہا. یہ حکومت تسلیم کر لے، تسلیم کرے تو پھر مسئلہ حل کرے گی. اگر تسلیم ہی نہیں کرے گی تو مسئلہ حل کیسے کرے گی؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.